سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی، اور ساتھ ہی دعوت سخن دوں گا۔ محبت بھرا نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص جناب صاحبزادہ اخلاق شاہ صاحب، حضرت علامہ قاری عصمت اللہ سیالوی صاحب، آج کی یہ خوبصورت پرنور محفل مبارکہ، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ دوستو، انسان مزاج اس طرح کا رکھتا ہے کہ یہ بہرحال کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے تو کسی کو دیکھ کر چلنا سیکھتا ہے، کسی کو سن کر بولنا سیکھتا ہے، کسی کو اپنا رہنما بنا کر یہ زندگی کے اصول وضع کرتا ہے۔ یہ خود سے ساری چیزیں اختیار کر نہیں سکتا تھا، اس نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے میرے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت عام ہے زندگی کے سارے شعبہ جات کے لیے، لیکن نازل ایک مخصوص وقت پر ہوئی تھی۔ ہے عام، حکم عام ہے ہر معاملے میں، تعلیم و تعلم ہو، درس و تدریس ہو، جد و جہد ہو، جہاد ہو، رزق کمانے کے معاملات ہوں، آئلی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، ملی زندگی ہو، سب کے لیے حضور اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن اس آیت کا جو وقت نزول ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر ہے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیں گے تو تھوڑا ہمیں آسانی ہوگی بات کو سمجھنے میں۔ غزوہ خندق کا موقع ایسا موقع تھا کہ جب عرب کے سارے قبائل جتنے بھی مشرکین تھے وہ اکٹھے ہو کے یک بار کی مدینے پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ سارے انہوں نے طے کیا کہ فردن فردن نہیں، سارے اکٹھے ہو گئے۔ باہر سے سارے دشمن اکٹھے ہو گئے، اور جو اندر کے حالات تھے معروضی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہودیوں کا دیر سے مسلمانوں سے معاہدہ چل رہا تھا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے ٹائم۔ ایک جماعت منافقین کی تھی، اس جماعت نے بھی عین وقت پہ ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ معروضی حالات ہو گئے۔ پھر معاشی معاملات یہ تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا، موسم کی صورتحال یہ تھی کہ سردی بڑی کڑاکے کی تھی۔ اس سارے ماحول میں کافر حملہ آور ہو گئے
ہمارے یہاں نا ایک ٹینشن ہوتی ہے صرف ایک، تو سارا ہی مزہ زندگی کا ہم خراب کر لیتے ہیں۔ ایک صرف پریشانی ہے تو سارے لطف ہی گئے، یعنی سارا کچھ ٹھیک ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، نماز کی توفیق بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے، ایک پریشانی ہے صرف پیسے تھوڑے ہیں، تو ہم کسی شے کا بھی مزہ نہیں لیتے۔ وہ بھائی ایک نہیں نا تیرے پاس، باقی 99 ہیں، ان کا تو لطف اٹھانا۔ اس وقت معروضی حالات یہ ہیں، ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ چاروں جانب جو حالات ہیں وہ بظاہر مخالف ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو مشاورت کے لیے طلب کیا، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خندق کھودی جاتی ہے، اور خندق کھود کے دفاعی محاذ پر جب جنگ لڑنی ہو تو پھر تدبیر کی جاتی ہے۔ خندق کھودنی ہے بڑی، اتنی بڑی کہ گھوڑا چھلانگ لگا کے اسے عبور نہ کر سکے، خندق کھودنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کھودو، میرے مرید نہیں کھودیں گے، میرے شاگرد نہیں کھودیں گے، ماڑے نہیں صرف کھودیں گے۔ محبوب نے فرمایا مجھے بھی کدال دو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بلکہ صحابہ فرماتے حالت یہ ہو گئی کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی نا، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا مجھے دو نا اوزار، میں تمہیں توڑ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ عالم تھا قحط کا، بھوک شدید لگتی تھی، سردی شدید تھی، فرماتے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کیا۔ ایک دن عرض کی یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تو حضور نے کرتا اٹھا کے کہا تم نے ایک باندھا، میں نے دو باندھے۔ دو باندھے۔ اس ماحول کے اندر ایک مہینہ پورا مہینہ، یعنی 2 4 5 دن تک لوگ تر و تازہ رہتے ہیں، پھر خبریں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو بندے بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ سیلاب آیا تھا تو میرا خیال ہے وہ جتنے لوگوں کے سیلاب میں مکان گر گئے تھے، گھر بن گئے نا سب کے، چلے گئے وہ اپنے گھروں میں؟ نہیں جی، کاروبار چل گیا ہے، خبریں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، ہم بھی ٹھنڈے۔ خبریں تازہ تھی تو ہر روڈ پہ بینر لگے تھے امداد کرو، خبریں ٹھنڈی ہو گئی تو ہم بھی ناراض ہو گئے ہو۔ اور ہم ٹرینڈ پہ چلتے ہیں بھائی، اصولوں پہ نہیں چلتے۔ ہمارا مزاج ہے کہ حالات کے مطابق چلو، جو سارے کہہ رہے ہیں چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم معروضی معاملات کو پیش نظر نہیں رکھتے، بڑی جلدی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، استقامت نہیں دکھاتے۔ ایک پورا مہینہ انہوں نے کفار نے مدینے کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا مہینہ، اور مہینے کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک دوسرے کو غدار کہنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو کافروں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہوا بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ اتنے سخت حالات میں بھی رسول پاک ڈٹ کے کھڑے رہے، کوئی ظاہری سبب نہیں، معاشی موسمی سارے حالات اسلام کے مخالف تھے۔ جب محبوب اس کیفیت میں بھی پوری طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے تو رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جانا، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جانا، او جی مینوں تے کرو ہی نہیں سپورٹ ہوئی تو بس پھر چھٹی آپ کی، سارے کام ختم آپ کے، چھوڑ دے نہیں ہوئی گھر سے سپورٹ تو باہر سے لے لے، اللہ کی سپورٹ تو ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جانا، کالا جادو ہو گیا، پیلا جادو ہو گیا، نیلا جادو ہو گیا، چچا نے جناب کام نہیں کرنے دیا، بڑا بھائی سارا کچھ لے گیا، فلانا لوٹ کے لے گیا، فلانے نے خرابی کر دی۔ فرمایا یہ دیکھو میرے نبی کا اسوہ حسنہ، تم حضور کے طریقہ نور کو اپناؤ، اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی ترتیب دو۔ اسوہ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ مقاصد حسنہ کی تکمیل، سادی روٹی، سادہ گھر اور سادہ طرز زندگی، جو کسی بندے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے۔ ساڈا پروٹوکول ہی بڑا ہے، بڑا مصیبت بنی ہوئی ہے۔
یعنی ایک تو ہے نا یہ جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان سب کے پروٹوکول ہیں، ان کے بڑے مسئلے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لو تم نے استقبال ہی نہیں کیا، حالانکہ میں تمہارے علاقے کا نمائندہ ہوں، اتنے بندے ہی نہیں آئے، مشکل ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے، جب یہ اپنے بڑے لیڈر کے پاس جاتے ہیں تو پھر بات پرس ہوتی ہے کہ تو جلد سے ہی تھوڑے بندے لے آیا ہے، کیا مسئلہ تھا، تیرا قافلہ چھوٹا تھا، بیچاروں کو ویڈیو بنانی پڑتی ہے، 100 تو یہ پروٹوکول ہے۔ یہی مسئلہ پیران نظام کے ساتھ ہے۔ جی جی آ رہی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کے ہاتھ میں چلتا، بہت سارے لوگ نا اسے گھور کے دیکھتے تھے کہ تب کوئی ہاتھی نہیں زندہ پیرا نہیں، ابھی بھی مصیبت ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ ہاتھ میں ہونا واقع کیا مصیبت کیا ہے؟ ڈھیر سارے بندے ان میں پوری عقیدت ہوتی ہے، نہ ہاتھ کوئی حرج نہیں، ہر وقت ہمارا پیر بھائی کا ہاتھ میں چلتا تھا۔ بہت سارے لوگ نا مطلب ایسے گھور کے دیکھتے، میں نے کہا یار اللہ سمجھدار ہے اور معاملہ فہم ہے اور حقیقت رکھتا ہے، اور ایک باشعور آدمی ہے جس کے پاس کوئی بات ہوتی۔ کچھ لوگوں نے اس سے پوچھ لیا کہ تو آج کیوں نہیں چومتا؟ کہنے لگا میرا منہ نہیں اس قابل۔ میں کو جاتے رج کے کو جا تے کو جا جویں ہنیرا تے او سونا تے رج کے سونا تے سونا جویں سویرا۔ منہ نہیں ہے اس قابل یار، وہ دیکھو تو صحیح، دیکھو نا وہ لوگ کتنے بڑے ہیں، اور میں جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، منہ پاک نہیں رہتا، لہذا ادب نہیں۔ وہ میرے بھائی کچھ لوگ تو آنکھوں کا وضو رکھتے ہیں، لیکن ہم نے نا بلا وجہ کے مفت کے پروٹوکول کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ چیزوں کو سمجھیں، حضور کا اسوہ حسنہ، سادہ طرز زندگی، تکلفات سے بری۔ اگر کوئی بندہ خود جان بوجھ کے اپنی کوئی عزت بنا لیتا ہے نا کہ میری بڑی شان ہے، وہ بڑا ٹینشن میں رہتا ہے، اسے پریشانی ہوتی ہے کہ فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا، فلانا بندہ آیا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں بڑے لوگوں سے ملنے کو جی جاتا ہے، لیکن لوگوں نے اپنا پروٹوکول بنا لیا، جائیں گے تو وہ پچھلے کی نہیں، کارکن کی کہیں گے تجھے اتنے ڈوب جاؤ، مصیبتیں بنا لی۔ سادہ طرز زندگی، سادہ۔ اگر کوئی کہتا حضور سے کہہ دیتا، نبی پاک سے، حضور بات مان لیتے، نبی پاک بات مان لیتے۔ اگر گنجائش ہو، وقت ہو، موقع ہو تو بات ماننے میں حرج نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینائی کمزور ہو گئی، ایک دن حاضر ہو کے عرض کی حضور اگر میرے نصیب چمکے آپ مناسب ساتھ جانے تو میرے گھر نہیں تشریف لے آتے؟ محبوب نے فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کی حضور کسی گھر کے کونے میں 2 رکعت نماز آپ پڑھ دیجئے گا، میں جب تک زندہ رہوں گا وہاں نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل ہی آ جائے گی، کل ہی سویرے ہی۔ حضور صبح چلے گئے، دروازے پہ جا کے سلام لی، کہا آ جائے، حضور بسم اللہ۔ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم غلام سے فرماتے بتا کہاں پڑھنی ہے نماز؟ جہاں تم کے ادھر پڑھ دے، حضور نے پڑھ دی۔ وہ میرے بھائی اگر تھوڑا سا نا حضور کا اسوہ اپنائیں، مفت کے مسئلے، مفت کے پروٹوکول، مفت کی کہانیاں، بلا وجہ کے معاملات، بلا وجہ۔ اب تو ایک اور رسم بنتی جا رہی ہے، یعنی کسی کو اگر کوئی بندہ بڑا آدمی ہے تو اس نے پھر بڑا مزاج بنا دیا، کہتا نا باؤ پانی یا نہیں پلاؤ تو میں آیا نہیں۔ اگر میں ڈائریکٹ مل لوں گا تو بندے سمجھیں گے تو شاہی کوئی نہیں، سامنے بیٹھا ہے دروازہ کھول کے۔ کوئی مطلب تھوڑا سا نا پتہ چلے کہ کوئی بندہ آیا گیا ہے، حضور کا اسوہ اپنائیں، نبی پاک کا طریقہ اپنائیں۔ حضور نہ سادہ روٹی کھا لیتے، حضور علیہ السلام سرکے کے ساتھ کھانا کھا لیتے، اللہ کے محبوب کھجور پانی پہ گزارا کر لیتے، حضور سادے کپڑے پہن لیتے، نبی پاک علیہ السلام
چمڑے کا بستر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری ماں حضور ہمارے گھر آتے چمڑے کا بستر بنایا. حضور چمڑے کے بستر پہ آرام کرتے. کہتے ہیں حضور اٹھ کے جاتے نا تو میری اماں بوتلیں لے کے بھاگتی پھرتی. میں عرض کرتا اماں جی کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی وہ حضور کا پسینہ جہاں گرا ہے نا بوتل میں سنبھالنا ہے. اماں اس کا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگی دلہنوں کو لگائیں گے ایسی خوشبو تو کہیں سے آتی نہیں جو حضور کے پسینہ مبارک سے آتی. تو میرے بھائی ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا لہجہ بوجھ بنتا ہے. تکلیف ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو، بالخصوص جو بندے کچھ بندے کا خیال ہے کہ میں جی کار جاواں تے کوئی شاہ ہلدی نہیں کیونکہ کیوں تسی ہٹلر ہو. کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کون سا پیچیدگی ہے جناب جو آپ گھر چلے جائیں تو کوئی بندہ سانس نہیں لیتا؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہیں آپ جج صاحب ہیں تو باہر ہوں گے، وکیل ہیں تو باہر ہوں گے، ٹیچر ہیں تو باہر ہوں گے، علامہ صاحب ہیں تو باہر ہوں گے، پیر صاحب ہیں تو باہر ہوں گے. یہاں تو بیٹے ہیں کسی کے، یہاں تو بھائی ہیں کسی، یہاں تو شوہر ہیں کسی، یہاں تو جناب آپ والد ہیں کسی کے. یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے نواسے کندھوں پہ چڑھ کے کھیلتے تھے. سبحان اللہ. یہاں تو حال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر رہتے تھے، سبحان اللہ. اتنی مصروفیت باہر ہے لیکن جب تک حضور گھر رہتے تھے نا ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. لاؤ یہ کام کر دوں، یہ کام کر دوں، حضور کام کر. حضور کے اس وقت کو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں پتہ ہے جی سنت پہ عمل کیا ہے؟ پگڑی باندھ دو. سنت پہ عمل یہ ہے کہ مسواک کرو، سنت پہ عمل یہ داڑھی رکھو. بالکل یہ ساری سنتیں، اس میں کوئی شک نہیں، 100% یہ درجات ہیں. لیکن حضور کی پہلی سنت جس کا لوگوں کو پتہ چلا تھا وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. سبحان اللہ. صادق اور امین ہونا بھی تو سنت ہے نا. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے. اور بھائی نیرے مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. سینہ کشادہ رکھنا بھی سنت ہے. دعوت، بغض، جھوٹ، ان ساری مصیبتوں سے دور رہنا یہ بھی حضور کا طریقہ ہے. تو نبی پاک کا اسوہ حسنہ، نبی پاک کا طرز حیات، حضور کی زندگی مبارک جو حضور نے گزاری ہے. جو نبی اور رسول دنیا میں آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی فرما برداری کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں رسول جو بھی دنیا میں آئے ہم نے اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. ہم نے حضور کے نقش قدم چلنا ہے، حضور کے قدم بقدم زندگی گزارنی ہے. میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام منانے والوں، میلاد انقلاب کا نام ہے، انقلاب کا. جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ چیلنج کرتے ہیں دنیا کی ساری قوتوں کو. آپ چیلنج کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میلاد سے پہلے قانون اور تھے، میلاد کے بعد قانون اور ہے. اب سکہ چلے گا رسول پاک کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب قانون چلے گا قرآن پاک کا. آپ چیلنج کرتے ہیں کہ پہلے بیٹیاں تکلیف میں تھیں، حضور نے بیٹی کو قانونی وارث بنایا. باپ کا قانونی وارث ہے، قانونی. اس طرح پتر کا کہ اسی طرح بیٹی کا بھی قانونی وارث بنایا حضور. نبی پاک علیہ السلام نے دستور دیا، دستور. میلاد شریف تو انقلاب کا نام ہے. چپ کر کے میلاد مناؤ اور اس کے بعد جو مرضی کرو، جو من چاہیے زندگی گزارو. حضور کی زندگی بہتر. میں آپ کو عرض کروں ہم تھک جائیں گے اگر حضور کی شریعت کے بغیر زندگی گزاریں گے تو یہ تھکاوٹ ہے مفت کی. یہ وزن ہے اور بلا وجہ کا وزن ہے. یہ بوجھ ہے اور مفت کا بوجھ ہے. یہ آزمائش ہے اور یہ صحیح لا حاصل ہے.
یہ ایسی کوشش ہے کہ ساری زندگی کرو گے نتیجہ کوئی بھی نہیں, نتیجہ کوئی نہیں, رزلٹ کوئی نہیں, ملے گا کوئی نہیں, ہاتھ کوئی نہیں آئے گا. بچے پالو جی, یہ تو ساری دنیا ہی پال رہی ہے. یہ جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی پال رہے ہیں, تو تیرا کیا کمال ہوا؟ گھر بناؤ جی, یہ تو وہ بھی بنا رہے ہیں جو مسلمان نہیں. تو آپ تو بہترین امت ہیں, آپ نے کیا انقلاب برپا کیا. میں ایک بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, کئی دفعہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ایک بندہ نا 7-8 گھنٹے کا سفر کر کے چلا کہیں دور سے, 6-7 گھنٹے اس نے محنت کی, اور اس نے سمجھا کہ شاید میں کوئی دیندار آدمی ہوں, اللہ والا ہوں, نبی پاک کا ادنا گدھا ہوں, تو 6 گھنٹے سفر کر کے درویش سمجھ کے آیا. دیکھو اس نے مجھے کیا سمجھا, کتنا بڑا درجہ دیا. اور یہاں اگر حالت یہ ہو جائے کہ بندے سے زیادہ بندہ یہ دھیان رکھے کہ شاپر کتنے اس کے پاس, یا انہیں ڈگی جو کی کڈیا ہے, تو پھر بڑی کمینی حرکت نہیں کی. اس نے کیا سمجھا ہے, اور یہ کیا مطلب, کتنا کمزور اس نے سوچ اپنی پیدا کر لی. وہ تجھے کیا سمجھ رہا ہے, اور تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے آپ سے نا نبی پاک کی بات سننی ہے, اپنے رسول کی بات. وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو. اتنا بڑا درجہ دیا, کہتا ہے نبی پاک کا تذکرہ سننا, رسول کائنات کا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ سے نا جناب انجینئرنگ پڑھنی ہے, میں نے حضور کا دین, نبی پاک کی سیرت سننی ہے, نبی پاک کا تذکرہ. وہ تجھے کہاں بٹھا رہا ہے, اور تیرا لالچ کیا ہے 40,000 کا. تو سٹیٹس دیکھ اس نے تجھے کہاں بٹھایا ہے, اور تو کیفیت دیکھ, تو دیکھ تو صحیح نا کہ تیرا سٹیٹس کیا ہے. تو دیکھ نا تیرا معیار کیا ہے, تیری ڈیمانڈ کیا ہے. میرے عزیز, حضور نے اسوہ حسنہ دیا. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں بات کو. اپنی زندگی میں نا بڑے مقاصد بنائیں, بڑے, چھوٹے چھوٹے نہیں, ہلکا پھلکا سا مقصد نہ. حضور نے مقصد دیا, مقصد فرمایا ایک خاتون میں ایسا نظام لے کے آؤں گا, مکے اور مدینے سے بہت زیادہ دور جگہ تھی مقام ہرا. فرمایا میں تمہیں وہ ماحول دوں گا کہ ایک عورت مقام ہرا سے پیدل چلے گی, اور مدینے آئے گی, سوائے اللہ کے اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور پھر وہ عورت آئی, اور اسے سوائے رب کے کسی کا خوف نہیں تھا. بڑی بات کریں, بڑی زندگی, چھوٹی موٹی بات. آپ مطلب وہ دیکھیں نا, کوئی بات تو نہیں ہے نا جی, پیر طریقت, راہبر شریعت, درویش کامل, وہ کرمالا تویز پہ بھیج رہا ہے 250-250 کا. وہ دیکھو کیا کتنا بڑا تجھے لقب دے رہے ہیں, اور تو کیا کر رہا ہے سویرے. اور اب طویل بھی چھپے چھپائے پکے طے شدہ, کیا مذاق بنایا ہوا ہے. کئی دفعہ جا کے نا خیال آتا ہے کہ یار آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں, معیار دیکھیں, اور آپ کر کیا رہے ہیں. یہ تو زیبا ہی نہیں ہے آپ کو. آپ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کبھی بڑا آدمی چھوٹی بات کرے تو مزہ نہیں آتا. دل کرتا یار فٹ نہیں ہوئی تو اپنا منصب دیکھنا, تو کوئی بڑی بات کر, تگڑی بات کر. تو کیا بات کر رہا ہے, کوئی بڑی بات کر. تو میرے بھائی حضور کی زندگی, اور حضور علیہ السلام نے نا, بڑا آدمی بڑی مطلب وہ بڑے پروٹوکول سے بڑا نہیں ہوتا کہ وہ اتنے سارے جبے ہوں, اتنا سارا کمال ہو, 6-7 کمروں سے گزر کے اسے بندہ ملنے جائے, اس سے نہیں. بندہ بڑا ہو لیکن بے نیاز ہو, پرواہ ہی کوئی نہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں, سادہ آدمی. اٹھ بلے آ چلو تھے بسیے, جتھے بس دینی ساری انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھاڑے, نہ کوئی سانو منے. ادھر چلنا, اس طرف چلے جہاں بالکل کسی کوئی مطلب ماحول میں نا اس طرح کا بنائیں کہ کسی کو فائدہ تو ہو, پر ہماری طبیعت کسی کے لیے بوجھ, بالکل بوجھ نہ بنے. سادہ طرز زندگی, سادہ طرز کلام. کچھ بندے پکے ناراض گئے, پکے ناراض ہونے کا بہانہ تلاش کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات انہیں مل ہی جاتی ہے جس سے ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو بیچارے وہ اگر سسرال چلے جائیں کبھی تو پھر بھی ٹینشن ہی ہے, دوستوں کے گھر چلے جائیں پھر بھی پریشانی ہے,
گھر آ جائیں تو پھر بھی بچے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ابا جی کبھی جلدی چلے جائے نا، کوئی تھوڑی گنجائش ملے. تو اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں اور دوسروں کو اپنی وجہ سے تکلیف نہ دیں، آسانیاں پیدا کریں. یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی کہتے میں نے حضور سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ کچھ نکاہت ہے ظاہری طور پر چہرے پر، تو مجھے پتہ چل گیا کئی دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا. تو میں نے نا حضور کے ساتھ 4 لوگ بیٹھے تھے، میں نے گھر میں اپنے گھر میں پیغام دیا کہ 5 لوگوں کا کھانا پکاؤ. کہتے 5 لوگوں کا، بندے گن کے گیا میں، 5 لوگوں کا کھانا پک گیا. اور جب میں حضور کی بارگاہ میں دعوت دینے کے لیے آیا، حضور آئے، کھانا پک گیا، تو جب تک ایک بندہ اور آ گیا تھا، بندے 6 ہو گئے. کہتے اٹھے سرکار میرے ساتھ جانے کے لیے، تو فرمانے لگے آپ نے 5 لوگ گنے تھے، یہ صاحب اپنی مرضی سے آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو آ جاتے ہیں. یہ حضور کہہ رہے ہیں، اور حضور مالک ہے مومنوں کی جانوں کے. ہماری مال جان اولاد سب مدینے والے رسول کا مال ہے، لیکن فرمایا اگر تم کہو تو یہ آتے ہیں، اور اگر تم کہو تو یہ واپس جائیں گے. حضرت ابو شعیب کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں نے کہا حضور میری ماں قربان، میرا باپ قربان، دل قربان، روح قربان، حضور میرے لیے وقت جاگ گئے. حضور جو آپ کے ساتھ آئے میرے لیے تو وہ بھی بڑا قابل احترام ہے. بوجھ نہیں، تکلیف نہیں، آزمائش نہیں. وہ بچی کا باپ بیچارہ شادی والے دن نہ دعائیں کرا رہا ہوتا ہے، دعا کرو روٹی پوری ہو جائے، دعا کرو روٹی. ان تے لڑکی والے بڑے سیانے ہو گئے جو نہیں جہیز منگتے، کہتے جہیز نہیں لینا، بس روٹی صحیح پکانا 600 بندے کی، جہیز نہیں لینا ہم نے، اسی جی کوئی شے نہیں لی، بس روٹی. تو روٹی گھر سے نہیں ملتی، پہلی دفعہ کھانی ہے، اس کے علاوہ نہیں. تکلیف دیتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، اذیت کا باعث بنتے ہیں. ہمارے اعزازات زیادہ ہو گئے، پروٹوکول زیادہ ہو گیا. تھوڑا سا نا واپس آئیں، تکلیف نہ دیں. یہ حضور کی امت ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کریں. نبی پاک علیہ السلام کا اپنا طریقہ ہے، اپنا. حضور کسی کے گھر جاتے 3 دفعہ دستک دیتے، اگر کوئی بندہ باہر نہ آتا تو حضور واپس آ جاتے. یہ محبوب کا طریقہ ہے لباس. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں وہ اسوہ حسنہ دیا ہے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے میری بات پر. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت ہمارے ماتحت کیا ہوتا ہے. تقاضے ہوتے ہیں حکمت کے. میرے استاد صاحب نا ایک دن محتمم صاحب ایک ادارے کے، ان سے دعا کرانے لگے، نصیحت کرنے لگے. دینی ادارہ تھا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیٹی والے تھوڑا پریشان کرتے ہیں. تو استاد صاحب کہنے لگے آپ اس طرح کریں. ہمارے استاد صاحب محتمم صاحب سے کہنے لگے آپ باقی سارے عملے پہ نرم ہو جائیں تو امید ہے کہ یہ والے جو ہے نا یہ آپ پہ نرم ہو جائیں. جو جس کی بھی ماتحت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کے بچوں کا روز فاسٹ فوڈ کا خرچہ 3-4 ہزار ہے نا، وہ اپنے ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے خرچے کم کرو، وہ تیرا اینا بل آ گیا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں ایک خطیب صاحب ملے ہیں، امام صاحب ملے ہیں، تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ میں کہ بس اپنا خرچہ میرے کو گھر کا جنہ کو تو آڈا ہے انہیں کو دلا دیو. وہ بھی چوپی کر گیا سی جی تھی نہیں کر گئے سارے. بالکل ایسے ہی ہوا جیسے آپ لوگ اس وقت بالکل خاموش ہو کے ادھر ادھر بھی دیکھ رہے تھے. ایک ہی آگ ہے اس نے بھی ایسے کیا، بالکل خاموش. نہ سبحان اللہ، نہ ماشاء اللہ، نہ انشاءاللہ، کوئی شاعر نہیں. کیونکہ میں مشکل گالی بڑی مشکل جیسی وہ حضرت، یہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بالکل ختم ہو گئی میری بات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جس دن خلیفہ بنے تھے نا، اگلے دن صبح ٹوکری سر پہ رکھی اور منڈی جا رہے تھے کام کرنے. حضرت عمر نے فرمایا کدھر؟
انہوں نے کہا میں نے بچے نہیں پالنے اپنے. میں نے کہا جناب اگر ابھی کوئی صدیر وزیر آ گیا کسی ملک کا تو ہم خلیفہ ڈھونڈنے جائیں گے منڈی سے. آپ چلے واپس. بیٹھ کے مشورہ ہوا کہ جناب صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کرو جی. تو حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ کا وظیفہ کتنا لگائیں؟ تو فرمانے لگے جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے. یہ اگلی بات زیادہ ہے, ہمیں آپ نے غور کرنا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق سے لوگ کہنے لگے اگر آپ کا گزارا نہ ہوا, سبحان اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اگر گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا. سبحان اللہ. اپنی نہیں, میں مزدوروں کی تنخواہیں اس لیے کہ ان کا گزارا ہوگا تو پھر میرا بھی. یہ تو نہیں ہے نا کہ میرا گزارا ہو اور ان بیچاروں کا نہ. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے لیے جو آسانی محسوس کریں وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں, وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں جناب. تو حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کسی شخص پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا, حتیٰ کہ عبادت کا بوجھ بھی نہیں. کتنی گنجائش ہے دین میں, عبادت کا بوجھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا جتنی دیر آسانی سے تم کر سکو کرو, یہاں تک فرمایا کہ عبادت بھی کرو آرام بھی کرو. فرمایا جس طرح شریعت کا حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اسے آرام دو. تو میرے بھائی حضور کی زندگی کو دیکھیں اور تھوڑی سی نا اپنے مزاجوں میں طبیعتوں میں نرمی لائیں, تاکہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں نا ان کے لیے آسانی ہو جائے, وہ مشکلات سے باہر آئیں, ان کو گنجائش ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے, اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر والا معاملہ فرمائے. آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ. یہ آؤ جی, کس چیز کی پکڑی ہے؟ اچھا جی بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ.